اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ 9ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ اعراف جو کہ 8ویں سپارے سے شروع ہوئی تھی 9ویں سپارے میں داخل ہوتی ہے۔ 8ویں سپارے کے اختتام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مختلف بھیجے گئے پیغمبروں اور ان کی قوم کے حوالے سے ذکر بیان کیے تھے، جن میں سے سب سے آخر میں قوم مدین کا ذکر تھا، جن کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اسی قوم کا ذکر 9ویں سپارے کے آغاز میں جاری رہتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو خصوصاً ان کے سرداروں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تو انہوں نے نہ صرف اس پیغام کو ماننے سے انکار کیا بلکہ اس کے ساتھ ہی حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ دھمکی بھی دی کہ اگر وہ واپس یعنی حضرت شعیب علیہ السلام واپس اس قوم کے دین میں نہیں آئے تو اس قوم کے سردار حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگوں کو اس بستی سے نکال دیں گے۔ جس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے اور اس بستی کے اوپر اللہ کا سخت عذاب نازل ہوا، اس طرح سے کہ جب کوئی اس بستی کو دیکھتا تو اس کو ایسا لگتا ہی نہ تھا کہ اس میں کبھی کوئی قوم بستی تھی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی قوم ایسی نہ تھی جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا نبی بھیجا ہو اور پھر اس کے بعد اس قوم کو تنگ دستی میں مبتلا نہ کر دیا ہو۔ یہ اس لیے تھا کہ ان کی آزمائش ہو۔ اس کے بعد اس تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دیا جاتا تھا تاکہ وہ خوب مست ہو جائیں اور پھر اللہ کے کفر میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اس کے بعد وہ قوم یہ کہا کرتی تھی کہ ہمارے اسلاف پر بھی اسی طرح اچھے اور برے دن آیا کرتے تھے، پھر اچانک اللہ کا عذاب انہیں آ پکڑتا۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو اللہ ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا اللہ نے ان کی اس کمائی کے حساب سے انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ کیا ان کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے ان سارے واقعات میں نشانی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہے ان کی پکڑ کر لے؟ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ یہ واقعہ کیونکہ سورہ طٰہٰ میں بھی تقریباً اسی مضمون کے ساتھ آیا ہے، لہٰذا اس کو تفصیلاً وہاں پہ بیان کر دیا جائے گا۔ البتہ یہاں پہ ان واقعات کا ذکر ضروری ہے جو اس صورت کے ساتھ خاص ہیں اور ان کا ذکر سورہ طٰہٰ میں نہیں آیا ہے۔ یعنی یہ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج دیا اور انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے معجزات میں سے ان کو دکھا دیا اور پھر حق اور باطل واضح ہو گیا تو فرعون کے لوگوں نے اس سے کہا کیا تم موسیٰ کو ایسے ہی چھوڑ دو گے کہ زمین میں فساد برپا کرتا پھرے؟ اس پر فرعون نے کہا کہ میں ان کے بیٹوں کو قتل کرا دوں گا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھوں گا۔ یہاں پہ یہ بتانا ضروری ہے کہ بیٹوں کو قتل کرنے اور بیٹیوں کو زندہ رکھنے کے متعدد واقعات ہیں، جن میں سے ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا ہے جس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں آ جائے گا، اور ایک ان کی نبوت کے واضح ہو جانے کے بعد کا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو کئی قسم کی آزمائشوں میں مبتلا رکھا، یعنی قحط سالی وغیرہ۔ جب ان کے اوپر کوئی اچھا زمانہ آتا تھا تو اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھتے تھے، اور جب برا زمانہ آتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ موسیٰ اور اس کی قوم کی وجہ سے ہمارے اوپر آیا ہے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ خواہ تم ہمارے پاس کوئی بھی نشانی لے کر آ جاؤ، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، ٹڈی دل کے حملے ہوئے، سرسریاں پھیلائی گئیں یعنی جوئیں، مینڈک نکالے گئے اور خون برسایا گیا۔ اور یہ خون برسانے کا واقعہ اس طرح ہے کہ جب بھی فرعونی پانی پیتے تو وہ ان کے منہ کے اندر جا کے خون بن جاتا، یہاں تک کہ پیاس سے بےتاب ہو جاتے اور بنی اسرائیلیوں سے کہتے کہ خدا کے لیے تم اپنے منہ میں پانی بھرو اور ہمارے منہ میں کلی کر دو تاکہ ہم پانی پی سکیں، لیکن جب بھی کوئی ایسا کرتا تو وہ ان کے حلق میں جانے سے پہلے خون بن جاتا۔ پھر ہر ایک عذاب کے آ جانے کے بعد یہ بنی اسرائیل کے پاس اور حضرت موسیٰ کے پاس آتے اور اپنے لیے درخواست کرتے کہ اللہ سے مغفرت طلب کی جائے، اور جب اللہ انہیں معاف کر دیتا تو پھر یہ مکر جاتے اور اپنی پرانی حرکتوں پر واپس لوٹ جاتے۔ پھر آخرکار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کے سب کو سمندر کے اندر غرق کر دیا اور ان کے پیچھے کمزور لوگوں کو مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا۔ اس طرح اللہ کا وعدہ بنی اسرائیل کے بارے میں پورا ہوا۔ جب فرعون اور اس کی قوم سمندر میں غرق ہو گئی اور بنی اسرائیل کامیابی سے سمندر پار پہنچ گئے تو ان کا گزر ایک ایسی جگہ پہ ہوا جہاں پر ایک قوم بستی تھی جو کہ بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسے ہی معبود بنا دیں جس کی ہم پرستش کریں۔ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود بنا دوں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہیں پوری دنیا پر فضیلت دی ہے۔ اسی نے تمہیں فرعون سے نجات دی جبکہ وہ تمہارے اوپر ظلم کیا کرتا تھا اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر کے تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے 30 روز اور بعد میں 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن کے لیے اپنے پاس بلایا، یعنی طور سینا پر۔
اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا تھا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقوں پر نہ چلنا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر پہنچ گئے تو اپنے رب سے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کی، اے اللہ مجھے اپنے دیدار سے سرفراز فرما۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ذرا سامنے اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ میری تجلی برداشت کر جائے تو پھر تم بھی دیکھ سکو گے۔ چنانچہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام غشی کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو بول اٹھے، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر دے دیں۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی بچڑی کی پرستش کرنے کا واقعہ بیان ہوتا ہے جو کہ تفصیل سے سورہ طٰہٰ میں بیان کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 لوگوں کو جمع کیا اور طور پہاڑ پر پہنچے، جہاں پر ان کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا اور وہ تمام کے تمام مر گئے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، اگر آپ چاہتے تو پہلے ہی دن انہیں ہلاک کر سکتے تھے۔ یہ اس سبب ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے حق میں اللہ سے بخشش طلب کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو واپس زندگی بخش دی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں، جن کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو وہ تمام باتیں سکھاتے ہیں جو حق ہیں اور ہر باطل چیز سے روکتے ہیں۔ تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے جو ان پر نازل ہوئی، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ بنی اسرائیل کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا تھا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اور جب موسیٰ اور اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے ان کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کے لیے جگہ متعین کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کے اس واقعے کی طرف ذکر کرتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک بستی میں داخل ہونے کے لیے کہا اور کہا کہ جب تم اس بستی میں داخل ہونا تو حتہ حتہ کہتے ہوئے داخل ہونا، مگر انہوں نے اس قول کو بدل دیا اور اس کے نتیجے میں ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل ہوا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصحاب السبت کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تھا جن کو ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کر دینے سے منع کر دیا گیا تھا، اور اس میں اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑی آزمائش تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ ہفتے کے دن سمندر میں مچھلیاں اوپر کی طرف آ جاتی تھیں جو یہ بخوبی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے، اور چونکہ بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ واضح احکامات آ جانے کے بعد بھی یہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے تھے، تو اس کا راستہ انہوں نے یہ نکالا کہ یہ جمعے کے دن گڑھے کھود کر چلے جاتے تھے، اور جب ہفتے کے دن سمندر کا پانی ان گڑھوں میں آتا تھا تو اس کے ساتھ ہی مچھلیاں بھی ان گڑھوں میں پھنس جاتی تھیں، جس کو یہ اتوار کے دن آ کے نکال لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ گروہ جو واضح احکامات آ جانے کے بعد بھی ان کی حکم عدولی کیا کرتا تھا، دوسرا وہ جو حکم عدولی تو نہیں کرتا تھا، ان کا ساتھ نہیں دیتا تھا مگر ان کو روکتا بھی نہیں تھا، اور تیسرا وہ گروہ جو خود بھی حکم عدولی نہیں کرتا تھا اور ساتھ ہی ان کو اس برے فعل سے روکتا بھی تھا۔ دوسرا گروہ تیسرے گروہ سے یہ کہتا تھا کہ تم ان لوگوں کو واعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ احکامات ماننے والے نہیں، جس کے جواب میں تیسرا گروہ یہ کہتا تھا کہ ہم تو بس اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں۔ آخر کار جب اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا تو سوائے تیسرے گروہ کے جو کہ برائی سے روکا کرتے تھے، اللہ نے سب کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا وہ اعلان یاد دلاتے ہیں کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں سے نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب ہم نے پہاڑ کو ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا۔ اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا، جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے تم غلط روی سے بچ جاؤ گے۔ اور اے نبی، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان سب نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔
یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس بات سے باخبر تھے، اور کہیں یہ نہ کہہ دو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کام ان لوگوں نے کیے تھے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفسی کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو وہ تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو تبلیغ فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو ان سے کہہ دو کہ قیامت کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کی جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل ٹھہر گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہت بلند اور برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنی مدد پر قادر ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بتوں کے باطل ہونے کی تفصیل سے حقیقت بیان کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ کافر ان بتوں کی عبادت میں سچے ہیں تو پھر لے آئیں ان بتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، اور اللہ اور اس کے رسول کو ہرگز مہلت نہ دیں، مگر ان کے عقیدے تو ہیں ہی باطل۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو، دل ہی دل میں، زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی سورہ اعراف کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ سورہ اعراف کے بعد سورہ انفال کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ انفال کا نزول غزوہ بدر کے بعد ہوا۔ انفال سے مراد ہے مال غنیمت، کیونکہ غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی اور اس میں فتحیابی کے بعد مسلمان اس کے بعد کے مراحل سے واقف نہ تھے، اسی لیے مسلمانوں میں تنازع پیدا ہو گیا کہ مال غنیمت پر کس کا حق زیادہ ہے، اور یہی موضوع اس صورت کے آغاز میں بھی آتا ہے، اور اس پوری صورت میں غزوہ بدر کے احوال کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے اور احکامات بھی جاری کیے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ تم سے انفال کے متعلق یعنی مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کو درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مؤمن ہو۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کے لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیت ان کے سامنے پڑ جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے اللہ کے پاس قصور سے درگزر اور بہترین رزق ہے۔ یہاں پر یہ بات بتانا ضروری ہے کہ مسلمان چونکہ کسی جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، وہ تو محض ابو سفیان کے قافلے کے اوپر حملہ کر کے یہ ثابت کر دینا چاہتے تھے کہ مسلمان اب ایک جماعت بن چکے ہیں، اور چونکہ ابو سفیان کو اس بات کا علم پہلے ہی ہو چکا تھا اس لیے اس نے مکہ سے اپنے لیے ایک لشکر طلب کر لیا تھا۔ اب مسلمانوں کے پاس دو آپشن تھے، یا تو ابو سفیان کے قافلے پہ حملہ کرتے یا پھر اس لشکر سے جنگ لڑتے جو کہ ابو سفیان کی مدد کے لیے مکے سے نکلا تھا۔ کیونکہ مسلمانوں کا پہلا ارادہ ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنا تھا، جنگ کرنا نہیں، اس لیے مسلمانوں کا ایک گروہ اس بات پہ مضر تھا کہ ہمیں ابو سفیان کے قافلے پر ہی حملہ کرنا چاہیے اور جنگ سے دور رہنا چاہیے۔ یہ کسی حکمت عملی کے سبب نہ تھا، بلکہ یہ اس کمزوری کے سبب تھا جس کی وجہ سے ان کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔
اور ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے وعدہ کر رہا تھا کہ تمہیں دونوں گروہوں میں سے ایک ضرور مل جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان چاہتے تھے کہ کمزور گروہ ان کو ملے، یعنی ابو سفیان کا لشکر، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ جنگ ہو کر رہے تاکہ حق اور باطل واضح ہو جائیں۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے بتائی تاکہ مسلمانوں کو اس سے سکون اور خوشخبری ملے اور یہ واضح ہو جائے کہ مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر غنودگی طاری کر دی، یعنی یہ اس سکون کی وجہ سے ہوا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر جنگ کے موقع پہ نازل ہو رہا تھا، اور آسمان سے پانی برسایا تاکہ مسلمانوں کو شیطان کی ناپاکی سے دور کر دے۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ مسلمان غزوہ بدر میں جس جگہ تھے وہ ایک سخت چٹان تھی، اور کفار جس جگہ تھے وہ ایک میدان کی صورت تھی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی تو مسلمانوں کے قدم اس سخت چٹان کی وجہ سے جمے رہے، جبکہ کیچڑ ہو جانے کی وجہ سے باطل کے قدم اکھڑ گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں پہ روک ڈالے دیتا ہوں، پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، تو جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے تو اللہ ان سے مقابلے میں انتہائی سخت ہے۔ اے مسلمانوں، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور بس جان لو کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور تم نے ان کے اوپر مٹی نہیں پھینکی مگر اللہ نے ان کے اوپر مٹی پھینکی۔ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جب جنگ کے لیے صف بندی کی جا رہی تھی اور مسلمان اور کفار آمنے سامنے کھڑے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں مٹی بھری اور ان کفار کی طرف پھینکی اور فرمایا شاہت الوجوہ، یعنی چہرے بگڑ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار سے فرماتے ہیں کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، تم نے جو کیا اس کا نتیجہ دیکھ لیا، اور اگر آئندہ بھی تم یہی کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی وہی کچھ کریں گے جو انہوں نے ابھی کیا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ حقیقت خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتے، اور اگر وہ ان کو سنواتا بھی ہے تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ موڑ لیتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اس کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہے، اور جان رکھو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو وہ وقت یاد دلاتے ہیں جب مسلمان زمین میں کمزور تھے اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کے قدموں کو جما دیا اور اچھا رزق دیا۔ اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاکید فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کی جائے، اور نہ اس چیز میں خیانت کی جائے جو امانتیں تمہارے پاس دی گئی ہیں۔ اور یاد رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے، اور اس میں بہت ساری یہ چیزیں اجر کی بھی ہیں۔ اور وہ وقت بھی یاد رکھو جب منکرین حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف چالیں چل رہے تھے کہ ان کو زندہ چھوڑ دیں، ان کو قید کر دیں، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ تو یہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہاں بس ہم نے سن لیا، ہم چاہیں تو خود بھی ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں، اور یہ تو پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے لوگ کہا کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ بات سچ ہے تو آسمان سے ہمارے طرف پتھر برسا، اور اللہ اس وقت تک ان پر اپنا عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اور اللہ اس وقت تک ان پر اپنا عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک لوگ استغفار کر رہے ہیں۔ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد حرام کے متولی بھی نہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ بیت اللہ کے پاس ان کی نماز کیا ہوتی ہے؟ محض سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا۔ بس اب اپنے کفر کی وجہ سے اس عذاب کا مزہ چکھو۔ یہاں پر مراد مسلمانوں کے ذریعے غزوہ بدر میں شکست کھانے اور قتل ہو جانے کی ہے۔ اور پھر جو لوگ اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کریں گے وہ آخرکار مغلوب ہو کر رہیں گے، اور ان کی یہ کوشش ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی، اور پھر یہ کوشش ان کو جہنم تک پہنچا دے گی۔ اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ گندگی کو پاکیزگی سے علیحدہ کر دیں اور گندگی کی ہر قسم کو ملا کر اکٹھا کرے اور پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔
اے نبی ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اللہ اسے درگزر فرما لے گا، اور اگر یہ وہی کریں گے جو پہلے کرتے آئے ہیں تو اللہ بھی وہی کرے گا جو وہ کرتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے، پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو اللہ تم پر سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی ہے۔ یہاں پر 9واں سپارہ ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔